السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ بات کریں گے کل والے آپریشن پہ۔ کل جو کچھ ہوا پوری انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہی تھی۔ وہ جو پرانے لوگ تھے وہ کہتے تھے ایک چپ تو سو سوخ۔ اب مصیبت یہ ہے کہ نمبر گیم نے ہمیں نہ کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نمبر بنائیں اور اپنے نمبر بناتے بناتے اپنی عزت بھی خراب کر بیٹھتے، کیونکہ اب وہ دور تو نہیں ہے کہ جب میڈیا نہیں تھی، ہر طرف موبائل، ہر طرف میڈیا، کیمرے، ہر چیز ہر ایک کے ہاتھ میں۔ اب یہ تماشا بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، جو بیان ہمارے محترم ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا کہ سب کے لیے سب لڑکوں کو ریسکیو کر لیا گیا اور پاک فوج نے بڑھ چڑھ کر وہاں پہ حصہ لیا۔ ضرورت نہیں تھی اس بیان کی۔ آپ نے کوشش کی، آپ سے نہیں ہوا۔ مقامی لوگ جو تھے ان لوگوں نے جب خود یہ سب کچھ کیا، وہ میڈیا پہ تصویریں آ گئی۔ ہاں، 2-3 لوگوں کو آپ نے بچایا، باقی انہوں نے جس طرح بھی بچایا۔ جو مقامی لوگ تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم انہیں بار بار کہتے رہے کہ جس طرح آپ کر رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں، ہمیں یہ کرنے دیں، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں۔ مگر بضد تھے کہ نہیں جناب، آپ انتظار کیجیے، اور بعد میں خود کہہ دیا جب اندھیرا ہو گیا اب ہیلی کاپٹر اوپر نہیں جائے گا، نیچے نہیں جائے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو لوگ جس ایریے میں رہتے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی جس کا کام اسی کو ساجے، جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے مریض کا کیا علاج ہے، فلاں مریض کا، جو اسپیشلسٹ ہر مرض کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ وہاں پہ رہتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے تو اس کو کس طرح ہم نے باہر نکالنا، لوگوں کو بحفاظت۔ وہاں پہ 11-12 گھنٹے لوگوں کو بند کیا اور پوری دنیا میں تماشا بنا، اور جو لوگ جانتے تھے ان کو اس لیے روکا کہ نمبر کے ہم اپنے نمبر بنائیں گے، اگر وہ گر جاتا تو پاکستان ہے کون سا وہاں پہ اتنا بڑا طوفان آ جانا تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے ہماری تو قوم بیچاری بدقسمت ہے کہ وہ تیز سڑک پر گر جائے تو وہ اٹھانے جائے تو 200-300 پھڑک جاتا ہے وہاں پہ، تو کیا ہو گیا؟ ٹرین گئی، 40 مر گئے، بم گیا 40 کے، 50 کے، 60 کے۔ مگر جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ان کے ذہن میں ہے کہ اگر ہم لوگوں کو جھوٹ آ کے نہیں بتائیں گے تو شاید ہماری عزت نہیں بنے گی۔ مگر سر جھوٹ بولنا نہیں چاہیے آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی خبر دینے کی، اس طرح کا بیان دینے کا۔ میڈیا دے رہی ہے اور پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کو بچا لیا۔ خاموش رہتے، کہتے الحمدللہ وہ بچے جو ہیں وہ گھروں کو چلے گئے، مختصر خبر دے دیتے۔ اس میں ضرورت نہیں تھی اتنی بڑی تفصیل بیان کرنے کی کہ بعد میں آپ کا تماشا بنا۔ دیکھیں 71 کی جنگ میں اگر 90,000 جنگی قیدی ہوئے، ہم جنگ ہار گئے، ہمیں آپ نے ٹھیک نہیں بتایا، خاموش رہے۔ آج بھی لوگ وہ ویڈیو لگا رہے 65 کی جنگ میں کیا ہوا، کارگل میں کیا ہوا۔ ہماری عوام تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ بالکل سمن بکمن ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ بتائیں یا نہ بتائیں۔ لیکن اپنے نمبر بنانے کے لیے جب آپ آج کے دور میں جھوٹ بولیں گے تو وہ ایک اور نئی مصیبت بن جائے گی۔ اس سے پاکستان کی عزت بھی خراب ہوتی ہے، ہمارے فوجی جوانوں کی بھی عزت خراب ہوتی ہے، ہماری عوام کی بھی عزت خراب ہوتی ہے۔ جس بندے نے آخر پہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا ویڈیو چل رہی، فخر ہے ہمیں کہ اس طرح کے جوان پاکستان میں ہے اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ مجھے ایک اور فکر لگی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بندے کی حفاظت بھی کرے، کیونکہ ہماری پاک فوج سے آگے کوئی نہیں گزر سکتا، تو یہ بہرحال اس بندے کا بھی خیال کرنا پڑے گا آپ کو۔ اچھا، ایک اور جو چیز ہے کہ بجلی کے بل بہت آ گئے پاکستان، لوگوں کو بجلی کے بلوں کے چکر میں ڈال کر یہ حرام خور ادھر آ گئے اور یہاں پہ آ کے یہ پکنک منا رہے ہیں، شراب اور شباب کی محفلیں چل رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں انہیں جہنم میں ڈال کے، اور یہاں پہ ایسے کہہ کے لگائے جا رہے ہیں کہ دیکھو کیسا ہم نے بیڑا گرک کیا قوم کا، ہم نے انہیں کس عذاب میں ڈال دیا،
عمران خان کو بھی بند کر دیا، عمران خان کے کیمرے بھی لگا دیے، عمران خان کی تذلیل بھی کی۔ یہ جو حرام خور آیا ہوا ہے شہباز شریف، اس کو میں اب کیا کہوں، اپنی طرف سے اس سے بڑے کارنامے کیے، بہت بڑا پہاڑ ٹا کے یہ آ گیا یہاں پہ، اور محفلیں سجائی جا رہی ہیں، جج کو بھی ساتھ ملایا جا رہا ہے، سب پکنک منا رہے ہیں۔ مگر قوم کے کچھ شہروں میں، جو پاکستان کے شہر ہے، وہاں کی قوم نے بل جلا دیے، 50,000 بل، پتہ نہیں 60,000 بل کتنے جلا دیے۔ انہوں نے کہا ہم دینے نہیں، آ جو کرنا کر لو۔ یہ ہے اصل میں پورے پاکستان میں اب آہستہ آہستہ ہونے والا۔ ایک ہے تو مہنگائی، اوپر سے ان کو بل بھیج دیے کہ یہ اپنا مصیبت میں پڑے رہے، ان کو ہوش نہ آئے، غربت افلاس سے باہر نہ نکلے، ان کا دھیان عمران خان کی طرف نہ جائے، ان کو بلوں کے پیچھے لگا دو۔ کل سارا دن وہ چیئر تھی اس کے چکر میں لگا دیا، میڈیا پہ سارا دن وہ تماشا چلتا رہا، جو حقیقت ہے وہ کسی کو سمجھ نہ آئے۔ ابھی تھوڑے دنوں بعد کوئی اور حادثہ ہو جائے گا، پھر کچھ اور ہو جائے گا۔ یہ ڈرامے بازی وہاں پہ چل رہی ہے۔ اب جو لوگ ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ جن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے تھے، نون لیگ کے تھے یا پیپلز پارٹی کے تھے، دونوں حرام خور۔ آپ کو پتا ہے، ایک دوسرے کو یہ کہتے رہے یہ حرام خور ہے۔ شہباز شریف زرداری کو کہتا رہا، میں نہیں کہتا زرداری اس کو کہتا رہا، میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ یہی لوگ فوج کو بھی برا بھلا کہتے رہے، جرنیلوں کو بھی برا بھلا کہتے رہے، سب کو برا بھلا کہتے رہے، اور پھر آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں جو پریشانی بنی وہ بتانے لگا آپ کو، جو ذہنی ان کے اب دماغ میں چل رہا کہ عوام میں کس طرح نکلیں گے، عوام میں ووٹ کے لیے کس طرح نکلیں گے۔ بریانی کا تو سب کو پتہ چل چکا ہے۔ اب یہ پھر طاقتور لوگوں کو ساتھ ملائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، ووٹ شوٹ ہمارے لیے، آپ عوام کو ڈراؤ دھمکاؤ۔ جو وڈیرے چودھری ہیں، جو جگیردار ہے، ظاہر ہے ان کی جو رعایا ہے، غلام ہے، آپ سمجھتے ہیں اس علاقے میں غلام ہی ہوتے ہیں نا جہاں جگیردار بیٹھے ہوں، وہ پھر ان کو کہیں گے کہ ووٹ ان کو ڈالو، فلاں بندے کو ڈالو، فلاں کو ڈالو۔ پرویز خٹک وہ بھی کہہ رہا ہے میں جیت کے دکھاؤں گا، اس کے جلسے پہ لوگ جو چند گئے بچوں کو لے کے، وہ یہ دکھانے کے کہ اگر دودھ نہ پیئے تو یہ حالت ہو جاتی ہے۔ خیر یہ تو ویسے ہی میں نے کہہ دیا۔ تو یہ اب ایک نئی گیم ڈالی جا رہی ہے، نئی سکیم شروع ہو گئی ہے کہ کس طرح جو بدنامی تھوڑی بہت ہی، میرا تو خیال ویسے نہیں ہے عزت کوئی بھی، لیکن اور مزید بدنامی کس طرح لی جائے، کس طرح 2 نمبر طریقے کے ساتھ یہ گیم ڈالی جائے، اور پھر دیکھتے ہیں کن کو یہ لے کے آتے ہیں، کن کو جتائیں گے، کون بنے گا کروڑ پتی دوبارہ، یہ آپ کو چند دن میں پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ شور ڈال دیا کہ الیکشن ہوں گے اور تیاری کرو، یہ کرو وہ کرو، یہاں پہ بھی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ لوگ یہاں انگلینڈ میں لوگوں میں جا نہیں سکتے، پاکستان میں کیسے جائیں گے؟ پاکستان میں جائیں گے وہاں بھی درگٹ بنا دیں گے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ان کو فوج کے دستے دیں، ہر بندے کے ساتھ کوئی 7 لاکھ فوج ہے، تقسیم کر لیں گے، اور ان کی حفاظت بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے کام کے بندے ہیں۔ اس طرح کے بندے آپ کو ملنے نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں، بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس طرح کی جو بغیرت کی عادت نون لیگ کی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو فوج لے کے ہی، کہتا ہاں مجھے فخر ہے مجھے فوج لے کے آئے۔ آپ بوٹ پالش کر کے آئے؟ جی میں بوٹ پالش کر کے آیا۔ میں ڈگی میں گیا ہوں؟ جی میں ڈگی میں گیا ہوں۔ کون سا گاڑی کے پیچھے مجھے گھسیٹ کے لے کے گئے؟ بڑے آرام سے ڈگی میں لیٹ کے گیا۔ غیرت مار چکی وہ عمران خان کے کہتا تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، دوسرا یہ سیکھتے بھی نہیں۔ تو جناب یہ آپ کو جو فوج کے دستے ہیں، دیکھو وہ تھوڑی ان کی بھی پتہ چل جائے گا، تھوڑا اپنے لوگوں پہ ظلم کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کے لیے تیاری پکڑیں، ان کو دستے دیں اور الیکشن کروا کے ان کو جتائیں، جو نہیں ان کو ووٹ دے اس کو الٹا لٹکا دے، اس کے کپڑے اتار دے۔ اب یہ تماشا بنا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ تو کپڑے لوگوں کے اتارنے کے ماہر ہیں، ان کو کیا پتا کوئی بندے اوپر سے لٹک گیا تو کس طرح اتارنے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کر، مجھے بھی کئی لکھ رہے ہیں
کہ جناب یہ دیکھیں یہ آپ کامرس میں پڑھ لیں جی، ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان، یہ کیا مذاق ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، مگر یہ لوگ اپنا مذاق خود بناتے ہیں۔ میرا خیال ضرورت نہیں تھی یہاں پہ خاموش رہتے، اب تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ فوج کو حصہ لینے کی، پہلے مقامی لوگوں سے پوچھتے کہ جناب اس کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اب لوگ کہہ رہے یہ کل والی فلم فلاپ ہو گئی۔ میں تو نہیں کہہ رہا، مگر یہ سوشل میڈیا کہہ رہی ہے، میں تو اپنی فوج کے جوانوں کے ساتھ ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار قربانیاں فوج کی، قربانی تو دیتے ہیں، ہار گئے تو کیا ہو گیا، وہ ویسے بات لیتا ہے کہ ہر دفعہ ہم نہیں ہارنا۔ نہ جی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔